بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تکبیرات، ساری کی ساری بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے۔ درود و سلام کائنات کے امام سید ولد آدم، سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر سی حمد و صلات کے بعد ایک انسان کے لیے یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اللہ کی نافرمانی یا اللہ کی فرما برداری، یہ دونوں چیزیں یعنی عمل صالح، نیکی اور بدی، ان دونوں چیزوں کا انسانی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ نیکی کا اثر اور ثمر الگ ہوتا ہے اور برائی کا اثر اور ثمر الگ ہوتا ہے۔ برائی چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، وہ اپنے اندر مہلک اثرات رکھتی ہے۔ عمل صالح یعنی نیکی، وہ بھی چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، وہ بھی اپنے اندر اثرات رکھتی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ معمولی سی معمولی برا کام یا معمولی سے معمولی نیک کام اللہ کے ہاں ان دونوں کا وزن ہے، اور دنیاوی اور اخروی لحاظ سے انسان کے لیے یہ دونوں چیزیں اپنے اندر اثرات اور ثمرات رکھتی ہیں۔ جہاں تک کہ نیکی کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ ایک انسان ایک نماز پڑھتا ہے۔ اب نماز عمل صالح ہے، دین کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ توحید کے بعد سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ نماز کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے ایک وقت کی، یعنی فجر کی اس نے نماز پڑھی، اب اس کے بعد ظہر کی وہ نماز ادا کرتا ہے، تو ان دونوں نمازوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے، وقت ہے، اس دوران اگر اس سے کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، یہ گناہوں کی قسمیں ہیں، کبائر اور صغائر، بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ۔ بڑے گناہ کے متعلق اہل علم کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ توبہ ہی سے معاف ہوتا ہے، اللہ سے توبہ ہی کرنی چاہیے۔ لیکن چھوٹے گناہ جنہیں صغیرہ گناہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو وقتوں کی نماز کے درمیانی وقت میں جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، وہ نماز پڑھنے کی وجہ سے، یہ عمل صالح نماز والا کرنے کی وجہ سے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نیکی کا ایک اثر ہے اور ثمر ہے۔ فرمایا الصلاۃ الخمس، پانچوں نمازیں، یعنی ان کے درمیان جو صغیرہ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الخمس، الصلاۃ الخمس، پانچوں نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، جمعہ اور پھر دوسرا جمعہ، یہ درمیانی وقت جو ہے یہ پورے ہفتے کا،
اس دوران اگر انسان سے کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہو گئے تو وہ عمل صالح یعنی جمعہ کی نماز پڑھنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. فرمایا وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانُ، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، یعنی یہ پورے سال کا جو وقت ہے. ایک مسلمان نے رمضان کے روزے رکھے، اب آئندہ سال وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو یہ درمیانی وقت میں جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس رمضان کے روزوں کی وجہ سے، یعنی یہ عمل صالح ہے روزہ رکھنا، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کا کام ہے، تو اس کی وجہ سے وہ صغائر یعنی چھوٹے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر ان بستیوں کے رہنے والے، شہروں کے رہنے والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی ایمان اور ایمان کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، پرہیزگاری اور تقوی کے کام کرنا، برائی سے بچ جانا اور عمل صالح والی زندگی گزارنا. فرمایا اگر یہ پرہیزگار بن جاتے، نیک کام کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. وہ برکات جو ہیں وہ ان پر برسنا شروع ہو جاتی. تو دیکھیے پرہیزگاری یہ عمل صالح ہے، تقوی جو ہے وہ عمل صالح ہے. تو اس کی وجہ سے انسان کو کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں، بستی والوں کو اجتماعی کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں، یعنی انفرادی طور پر انسان ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، عمل صالح کرنے والا بن جائے، یا پورے کے پورے شہر کے لوگ مجموعی طور پر عمل صالح یعنی تقوی والی زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ثمرات کیا ملتے ہیں؟ فرمایا ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ نیکی اور عمل صالح کا ثمر ہے. ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمان والے جب ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، نیکی والی زندگی گزارتے ہیں، تو آسمان میں رہنے والے فرشتے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں. فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم جو ہے وہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے، تو جن لوگوں نے توبہ کی، فاغفر للذین تابوا، تو ان کی مغفرت فرما دے جنہوں نے توبہ کی. اب توبہ کیا ہے؟ یہ نیکی ہے، ایک عمل صالح ہے. تو فرمایا جنہوں نے توبہ کی ان کی تو مغفرت فرما دے. فرشتے دعا کرتے ہیں واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے پر جو لوگ چلے تو ان کی مغفرت فرما دے. وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو تو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ربنا، اے ہمارے پروردگار. اندازہ کیجئے یہ کون دعا کر رہا ہے؟ یہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ جماعت ہے فرشتوں کی جو اللہ کی نافرمانی سے پاک اور مبرہ ہیں، جن کی سرشت میں، جن کی فطرت میں اللہ نے نافرمانی والی بات ہی پیدا نہیں کی، وہ اللہ کی فرما برداری ہی کرتے رہتے ہیں. وہ پاک مخلوق جو ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرنے پر لگی ہوئی ہے، وہ اللہ سے دعا کرتی ہے کس کے لیے؟ اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے کہ اے اللہ ان کو تو جہنم کے عذاب سے بچا لے اور ان کو تو جنت میں داخل فرما دے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، ان کو تو ہمیشہ رہنے والی بہشتوں میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے ماں باپ اور ان کی بیویوں
اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں. کیا مانا؟ جو برے ہوں، ایمان کے تقاضوں کو پورے نہ کرتے ہوں، فرشتوں کی دعا ان کے لیے نہیں ہے پروردگار سے، صرف ان کے لیے ایمان والوں کی اولاد میں سے اور بیویوں میں سے جو نیکی والی زندگی اختیار کیے ہوئے ہوں، ان کے لیے فرشتوں کی یہ دعا ہے. انک انت العزیز الحکیم. اور فرشتے کہتے ہیں ان کو تو جنت میں داخل فرما دے، بلا شک تو زبردست اور حکمت والا ہے. اور پھر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ایمان والوں کو اور نیکی کرنے والوں کو تکلیفوں سے بچا لے. وقیہم السیئات. کتنی بزرگ جماعت ہے، کتنی بڑی جماعت، پاکیزہ جماعت اللہ کی مخلوق فرشتوں کی. وہ کس کے لیے دعا کر رہی ہے؟ تقوی والی زندگی اختیار کرنے والوں کے لیے کہ وقیہم السیئات، اے ہمارے پروردگار تو ان کو تکلیفوں سے بچا لے. اور خاص کر قیامت والے دن کی تکلیفوں سے. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، کہ جس کو تو نے اس دن کی تکلیفوں سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر بڑا رحم فرمایا. وذالک هو الفوز العظیم. اور یہی بڑی کامیابی ہے. تو یہ نیکی کا ثمر ہے دوستو. نیکی اپنے اندر یہ اثر رکھتی ہے، اور نیکی کا اتنا بڑا اثر ہے کہ اللہ رب العالمین نیکی کرنے والے سے راضی ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑا ثمر ہے نیکی کا. تو اس لیے انسان کو کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. نیکی میں نے پہلے بھی عرض کیا، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کی رضا کا سبب ہے. اور ایک مومن کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے. دیکھیے چھوٹی چھوٹی نیکی کا کیا اثر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو صرف اس لیے جنت میں داخل کر دیا گیا کہ اس نے ایک راہ گزر سے، جہاں سے انسان گزرتے تھے راستے سے، ایک کانٹوں والی ٹہنی کو ہٹا دیا تھا. تو اللہ رب العالمین نے اسے اس نیکی کے بدلے میں، اس نیکی کے ثمر میں اللہ اس پر ایسا راضی ہوا کہ اسے جنت میں داخل فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نیکیوں کا وزن دیکھا کہ نیکیوں کے پلڑے میں کیا کیا رکھا جا رہا ہے میری امت کے انسانوں کے نیکیوں کے پلڑے میں نے اس میزان کو دیکھا ہے. تو اس میزان میں نیکیوں والے پلڑے میں نے وہ تھوڑی سی مٹی، وہ کوڑا دیکھا جو ایک مسلمان نے نیکی کرتے ہوئے، عمل صالح کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں سے یعنی مسجد میں سے اسے صاف کیا تھا اور باہر پھینک دیا تھا. وہ تھوڑا سا کوڑا جو تھا وہ میزان میں نیکیوں کے پلڑے میں رکھا ہوا تھا اور اس کا بھی ایک وزن تھا. تو اندازہ کیجئے کہ اللہ کے ہاں انسان بعض اوقات نہیں سمجھتا کہ کون سی نیکی کا کتنا وزن ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا وزن ہوتا. مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ، میں اللہ ہوں، اذا رضیت بارکت، میں جب راضی ہو جاتا ہوں کسی سے تو اسے برکتوں سے نواز دیتا ہوں. وہ تقوی والی زندگی سے راضی ہوتا ہے، عمل صالح کرنے سے راضی ہوتا ہے. جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو انسان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور کتنی برکتیں؟ فرمایا وَلَيْسَ لِبَرْكَتِي مُنْتَهِي، کہ پھر میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. لا محدود برکات کا انسان وہ مستحق ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے اعمال صالحہ کر کے. اور اسی طرح فرمایا وَإِذَا غَضِبْتُ، اور جب میں کسی سے ناراض ہو جاتا ہوں، کوئی میری نافرمانی کرتا ہے، معصیت والی زندگی اختیار کرتا ہے، کبائر میں یعنی بڑے بڑے گناہوں میں لت پت رہتا ہے، صبح شام اللہ کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے، تو وَإِذَا غَضِبْتُ، میں جب پھر اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، لعنت، تو میں اس پر لعنتوں کی بارش کر دیتا ہوں. وَلَعْنَتِي تُدْرِكُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ، اور اتنی لعنت ہوتی ہے کہ پھر 7 سال کا بچہ بھی میری لعنت کا شکار ہو سکتا ہے.
کیا مانا یہ کہ اس کی پشت میں، اس کی نسلوں میں، اس کی آل اولاد میں میری لعنت وہ پھر چلتی رہتی ہے۔ یعنی ماں باپ اگر نیک ہوں تو ان ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے اولاد در اولاد، نسل در نسل انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، اور ماں باپ اگر اللہ کے نافرمان ہوں تو اس نافرمانی کے اثرات اس کی نسل تک جاتے رہتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر کتنا مشہور واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، کہ وہ لمبا واقعہ ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ جب وہ میرے دو نیک بندے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے، جب بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی، کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم ذرا یہ دیوار جو گری ہوئی ہے اسے تعمیر کر دیتے ہیں، اسے کھڑا کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خضر تم عجیب آدمی ہو کہ انہوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کر دیا اور تم کہتے ہو کہ ان کی دیوار کھڑی کر دیں۔ انہوں نے کہا ہاں دیوار تو بنائی جائے گی، اور ان کی جو شرائط تھیں بار بار وہ خضر علیہ السلام شرط عائد کرتے تھے کہ تم مجھ سے سوال نہ کرنا موسیٰ۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ سوال کیا، اعتراض کیا، تو وہاں سے خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اب میرا اور تمہارا یہاں سے راستہ جدا ہے، الگ ہے، اب میں تمہیں مزید کچھ نہیں سکھانے کا۔ تو جتنے پیچھے جو اعمال کیے تھے ان سب کی توجیہ بیان فرمائی خضر علیہ السلام نے، تو اس دیوار کے بنانے کی بھی توجیہ یوں بیان فرمایا موسیٰ یہ یتیم بچوں کی دیوار ہے، اس دیوار کے نیچے ان کے ماں باپ نے ان کے لیے خزانہ دفن کیا ہوا ہے، یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، ابھی بڑے نہیں ہوئے، دیوار اس لیے بنائی گئی ہے کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ تو یہ ہم نے دیوار کیوں بنائی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا ان کے ماں باپ نیک تھے۔ اب اندازہ کریں ان بچوں کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، وہ بچے یتیم ہیں، ان کا خزانہ ماں باپ نے جو ان کے لیے بچوں کے لیے زمین میں دفن کیا، پھر اس کے اوپر ایک دیوار کھڑی کر دی، وہ دیوار گر گئی، اس خزانے کی حفاظت کے لیے، ان بچوں کے اس مال کی حفاظت کے لیے، وراثت کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے دو اپنے محبوب اور نیک اس وقت کے سب سے بڑے نیک بندوں کو ادھر بھیجا کہ وہ دیوار بنائیں۔ کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے ماں باپ نیک تھے۔ ان بچوں کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کی نیکی کے ثمرات اولاد سمیٹ رہی ہے۔